اپنے فیصلے میں اللہ سے خیر کو طلب کرنا، اپنے اقدام میں اللہ سے خیر کو طلب کرنا، یہ استخارہ ہے۔ کیونکہ استخارہ آپ کس سے کر رہے ہیں؟ آپ گویا کہ اپنے معاملے میں اللہ سے رجوع کر رہے ہیں۔ اللہ سے رجوع کرنے والا بھی کبھی شرمندہ ہو سکتا ہے، ناکام ہو سکتا ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو چاہے تو آپ کی غلط اٹھے قدم کو بھی صحیح رخ پہ موڑ دے، اور وہ تو شر سے خیر کو نکالتا ہے، شر سے خیر کو نکالتا ہے۔ بہت سی مرتبہ ظاہری شر کو وہ حقیقی خیر میں تبدیل کر دیتا ہے، ظاہری ابتدائی غلطی کو بہت سے اچھائیوں کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ بس یہ ہے کہ بندے کا تعلق اس سے جڑا ہوا ہو، اس سے جڑ کے کام کیا جا رہا ہو، تو وہ قادر مطلق ہے۔ بظاہر آپ کو ایسا لگے گا کہ میں نے یہ اقدام غلط کیا، لیکن چونکہ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں تو وہ تو قادر مطلق ہے، وہ اس کو خیر میں بدل دے گا، آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کی رہبری کرے گا۔ تو اسی لیے ہم سب کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ حضرت جابر بن عبداللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے قرآن کریم کی صورتیں آپ ہمیں سکھاتے تھے، ایسے ہی مختلف مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم صحابہ کو استخارے کی تعلیم دیا کرتے تھے، استخارے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ یہ ہے اہتمام۔ ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا انس، جب تم کسی کام کا ارادہ کرو، کسی کو کوئی کام کرنا چاہو، فاستخر فیہ ربک 7 مرات، تو 7 مرتبہ اس معاملے میں اللہ سے استخارہ کر لو۔ فانظر الی الذی سبق الی قلبک، پھر اس پر نظر رکھو جدھر تمہارے دل کا رجحان ہے، کہ دل کا میلان کدھر ہے، ادھر کہ ادھر، اس کام کی طرف کہ اس کام کی طرف۔ فرمایا اس پر نظر رکھو جدھر تمہارے دل کا رجحان ہے استخارہ کرنے کے بعد۔ فإن الخیر فیہ، کہ اس میں خیر ہے۔ استخارہ کرنے کے بعد دل کا جدھر رجحان ہو رہا ہے، دل جدھر مائل ہو رہا ہے، فرمایا کہ اس کو دیکھو کیونکہ اس میں خیر ہے۔ تو حضرت انس بھی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی تعلیم دے رہے ہیں، حضرت جابر کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو لوگوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، اور آج کل کیا ہو رہا ہے، بہت سی مرتبہ ایک مرتبہ ایک صاحب آیا اور کہنے لگے کہ میں اپنے بیٹے کی تعلیم کے حوالے سے کہ یہ سبجیکٹ لوں کہ وہ سبجیکٹ لوں، تو بہت فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، بہت غور و فکر کیا، تو فلاں جگہ گیا تو ایک صاحب جو ہے کچھ وہ نشان وغیرہ بنایا انہوں نے، بنا کر کے کہا کہ ہاتھ رکھو اس پہ، اور اس کے بعد انہوں نے استخارہ کر کے بتایا کہ فلاں سبجیکٹ لیجئے اور وہ آپ کے بچے کے لیے اچھا ہوگا۔ شیطان ہر جگہ اپنا حصہ نکال لیتا ہے، وہ استخارہ نہیں ہے، اس کو جو دنیا استخارہ کہتی ہے وہ استخارہ نہیں ہے۔ استخارہ تو وہ ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہو۔ کسی کے پاس، کسی انسان کے پاس گئے اور جا کر کے اس کو کہا کہ بھائی ذرا استخارہ کر دیجئے، اور جا کر کے اس نے کچھ سر جھکایا اور کہا یہ کرو، یا کچھ خانے بنائے، کچھ نقشے بنائے، کچھ تعویذ نکالا، کچھ پتھر نکالا، وغیرہ وغیرہ، جو بھی الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں، یہ استخارہ نہیں ہے۔ استخارے کا مطلب ہے اس معاملے میں اللہ سے رجوع کرنا، اللہ سے خیر کو طلب کرنا۔ تو اس لیے مختلف لوگوں کے پاس کچھ پیسے دے کر کے جو فال نکلواتے ہیں اور کہ بھائی یہ اچھا ہوگا کہ یہ اچھا ہوگا، یہ چیزیں استخارہ نہیں ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو اپنا بندہ بنایا ہے تو کام کیجئے اللہ کی شریعت کے مطابق، اللہ کی شریعت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق۔ غیب کا عالم کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے،
کوئی عام انسان دو چند پتھروں کو ادھر سے ادھر کر کے یا چند خانوں کو بنا کر کے نقشوں کو بنا کر کے آپ کے خیر آپ کے مستقبل سے واقف نہیں ہو سکتا ہے. آپ کے مستقبل سے واقف ہے تو آپ کا رب واقف ہے، اس سے خیر کو طلب کیجیے. تو کیا فرمایا؟ استخارہ اللہ سے کرنا ہے، خیر کو طلب کرنا ہے. اسے فرمایا فاستخر فیہ ربک، کہ اس میں اپنے رب سے استخارہ کرو، خیر طلب کرو. اب اس کے لیے ایک طریقہ تو یہاں بتایا گیا کیسے خیر طلب کرنا ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ. یہ استخارے کا طریقہ کہ جب تم میں سے کسی کے سامنے کوئی اہم مسئلہ درپیش ہو تو اس میں 2 رکعتیں نفل پڑھو. من غیر الفریضہ، فرض نہیں بلکہ 2 رکعتیں نفل پڑھو. اب جب نفل پڑھ رہے ہیں تو اس سے یہ بات ضروری ہے کہ اس نماز کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، بس اس وقت نہیں پڑھ سکتے جس وقت میں نفل پڑھنا ممنوع اور مکروہ ہے. جو ممنوع اوقات ہے اس وقت نہیں پڑھ سکتے. اس کے علاوہ دن ہو یا رات ہو کبھی بھی پڑھ سکتے، کیونکہ یہاں ایسی رات وغیرہ کی کوئی قید نہیں آئی. بس کہا گیا کہ 2 رکعت نفل پڑھو. تو نہ دن کی قید ہے نہ رات کی قید ہے، تو رات و دن کبھی بھی پڑھ سکتے. البتہ چونکہ اس میں اللہ سے خیر طلب کر رہے ہیں، اس وقت پڑھنا زیادہ اچھا ہوگا جو یکسوئی کا وقت ہو، تاکہ آپ مکمل توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو سکے، مائل ہو سکے. یکسوئی کے وقت میں، سکون کے وقت میں، اس لیے کہتے ہیں بھائی رات میں سونے سے پہلے پڑھ لیجئے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ رات میں سونے سے پہلے ہی پڑھا جائے، یہ ضروری نہیں ہے. 2 رکعت نفل پڑھنا ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، مکروہ اور ممنوع اوقات کو چھوڑ کر. بس کوشش اتنی ہو کہ یکسوئی کے وقت میں اس کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے تاکہ اچھی طرح ادا کر سکے. اس کے بعد ایک دعا سکھلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد اللہ سے یہ دعا کرو اللہم انی استخیرک بعلمک، کہ یا اللہ میں آپ کے علم کے طفیل خیر کا طلبگار ہوں، آپ کے علم کے وسیلے سے خیر کا طلبگار ہوں. واستقدرک بقدرتک، اور آپ کی قدرت کے طفیل قدرت چاہتا ہوں. کیونکہ انسان کوئی کام اسی وقت کر سکتا ہے جبکہ اللہ کی طرف سے اس کام کے کرنے کی قدرت اسے عطا کی جائے، ورنہ انسان محض اپنے ارادے سے کوئی کام نہیں کر سکتا ہے. وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور آپ کا فضل عظیم میں آپ سے مانگتا ہوں. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، کیونکہ آپ قادر ہیں میں قادر نہیں ہوں، آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا ہوں. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، آپ تو علام الغیوب ہیں، تمام علوم غیب کے علوم کے خزانے آپ کے پاس ہیں. اب بندہ اللہ سے متوجہ ہو گیا، اللہ سے فریاد کر رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے اللہم ان کنت تعلم. دیکھیے کبھی بھی دعا میں، دعا کا ادب یہی ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے. بس سیدھا ہاتھ اٹھایا یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، مل جائے گا اللہ کے فضل سے. لیکن ادب کیا ہے؟ پہلے اللہ کی تعریف، اللہ کے کمال کو بیان کرنا چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے جو بھی کر سکتے. تو دیکھیے اب تک کیا کیا؟ اللہ کی تعریف کو بیان کیا کہ آپ قادر ہیں میں قادر نہیں ہوں، اپنی عاجزی کا اقرار، اللہ کی بڑائی کا اقرار. اور اس کے بعد کہہ رہے اللہم ان کنت تعلم، یا اللہ آپ کے علم میں یہ ہے کہ یہ معاملہ میرے دین دنیا اور انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے، تو اس کو میرے لیے مقدر کر دے اور میرے لیے آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے. دیکھیے تینوں چیز آ گئی، قدرت دینا، آسان کرنا، اور قدرت اور آسان ہونے کے بعد وہ معمولی اس چیز کا بابرکت ہونا. تینوں چیزیں کہ اللہ مجھے اس کام کی قدرت دے دے. اچھا قدرت بھی ہونے کے بعد اگر وہ چیز آسان نہ ہو تو پھر اس کا انجام دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے.
تو قدرت بھی دے دیجیے، یعنی اس کام کو میرے لیے آسان بھی کر دیجیے، اور اس کام میں میرے لیے برکت بھی ڈال دیجیے۔ بہت سی مرتبہ بہت سا کام ہوتا ہے لیکن بے برکت ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس میں اللہ کی طرف سے برکت نہیں ڈالی جاتی، تو اس کے فوائد اور اس کے ثمرات اور اس کا خیر حاصل نہیں ہو پاتا۔ بہت سے مرتبہ لوگ نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، لیکن نکاح اور شادی کے موقع پہ ہی روز اول میں کچھ ایسے تماشے کر دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ نتیجہ کیا کہ زندگی، ازدواجی زندگی کو بنایا تھا سکون کے لیے، روز اول سے ہی وہ سکون غائب ہو جاتا۔ تو برکت کا کسی چیز میں ڈالنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو کہہ رہے ہیں اللہ اس چیز کو میرے لیے آسان کرنے کے ساتھ ساتھ برکت بھی اس میں ڈال دے۔ اذان ہو رہی ہے، تینوں چیز مانگ لی، قدرت بھی، کام کی آسانی بھی، اور اس چیز میں اللہ کی برکت بھی، تینوں چیز مانگ لی۔ اب یہاں پہ دیکھیے دعا میں کیا ہے، ان ھذا الامر خیر لی، کی یہ معاملہ، یہ بات۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ عربی میں دعا پڑھ رہا ہو تو الامر کی جگہ پہ اسے عربی آتی ہو تو الامر ہی بولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان ھذا البیع، ان ھذا النکاح، یعنی جو کام کر رہے ہیں اس کام کا تذکرہ یہاں پہ کرے۔ اور اگر عربی بھی دعا کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ کیا لفظ بدلنا ہے وہ نہیں معلوم ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا کرے کہ ان ھذا الامر کہتے ہوئے اپنا وہ معاملہ اپنے ذہن میں رکھے جس معاملے کے لیے وہ استخارہ کر رہا ہے، جس مقصد کے لیے وہ استخارہ کر رہا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھے۔ کیا؟ ان ھذا الامر کہتے ہوئے کہ یا اللہ یہ جو ہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں نکاح یا فلاں یا فلاں، یا اللہ اس کو، اس میں آپ کے علم کے اعتبار سے خیر ہے تو اس کو مقدر بھی کر دیجئے، آسان بھی کر دیجئے اور بابرکت بنا دیجئے۔ اور اگر یا اللہ آپ کے علم میں یہ ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے میرے دین و دنیا اور انجام کے اعتبار سے شر ہے تو فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ، اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، اور جہاں خیر ہو میرے لیے اس کو میرے لیے مقدر کر دے، اور اس پر مجھے مطمئن اور راضی کر دے۔ اللہ اکبر! اتنی اچھی اور جامع دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سکھا سکتے تھے، ہم لوگ تو اتنی اچھی اور جامع دعا مانگ ہی نہیں سکتے، سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو نماز پڑھ لیا، نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے یہ دعا کر لیا۔ اب بہت سے لوگوں کو یہ دعا یاد ہوگی اور بہت سے لوگوں کو شاید یہ دعا یاد نہ ہو، لیکن یاد کرنا بہت آسان ہے۔ ایک ارادہ کرے کہ جائیے کہ انشاءاللہ استخارے کی دعا سرچ کر کے یاد کر لیں گے، کیوں زندگی میں کبھی بھی ضرورت پڑے گی۔ اور جو ہمارے جوان دوست و احباب ہیں وہ تو وعدہ کریں کہ یاد کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی وعدہ کر رہے ہیں جو جوان دوست و احباب ہیں، کیونکہ جوانوں کے لیے کوئی چیز یاد کرنا، ہم نے کتنی چیزیں یاد کر لی ہے اب تک جن کو یاد ہونا سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور یہ یاد کریں گے تو اس کا فائدہ ہمارے لیے ہماری ذات سے جڑا ہوا ہے، تو انشاءاللہ یاد کر لیں گے۔ اگلے درس سے پہلے انشاءاللہ اس کو ہم سب یاد کر لیں گے۔ تو فرمایا کہ اس طرح اللہ سے دعا کر لے، لیکن اگر کسی کو یہ دعا عربی میں یاد نہیں ہے تو نماز پڑھ لے، اور نماز پڑھ کر کے اپنی زبان میں ان جیسے الفاظ ہی کے ذریعے اللہ سے اپنی فریاد رکھ دے اللہ کے سامنے، اپنی ہی زبان میں کہ یا اللہ یہ معاملہ میرے سامنے درپیش ہے، آپ ہی خیر جانتے ہیں، میں تو خیر جانتا نہیں ہوں، میری دنیا اور آخرت کے اعتبار سے یہ چیز بہتر ہے، یہ میرا اقدام بہتر ہے، یہ میرا فیصلہ بہتر ہے، تو یا اللہ اس کو راضی کر، اس پر مجھے مطمئن کر دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے۔ اس طریقے سے جو ہے نا اپنی زبان میں ہی کہہ سکتے ہیں۔ اب سوال یہاں ایک پیدا ہوتا ہے کہ کیا استخارے کا یہی ایک طریقہ ہے؟ ایک طریقہ تو یہ سکھایا گیا کہ نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کیا جائے، لیکن بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنا وقت بھی نہیں ہوتا، تو پھر کہہ رہے ہیں کہ استخارے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی طرف خیر کے لیے متوجہ ہو جانا، اللہ سے خیر کو طلب کرنا۔ فرمایا کہ اسی وقت دل سے انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے اللہ کی طرف دھیان لگا دے کہ یا اللہ میں کیا فیصلہ کروں مجھے نہیں معلوم، جو آپ بہتر جانتے ہیں، یا اللہ جو خیر ہو اس کو میرے دل میں ڈال دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت مختصر الفاظ میں ہی اللہ سے خیر کی طلب کر لے، فریاد اللہم اغفر لی واغفر لی۔ تو
اور پھر اس کا دل جس پر مطمئن ہو وہ فیصلہ کر لے۔ تو اس طریقے سے چاہے نماز پڑھ کے ہو، چاہے مختصر وقت ہو، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہو تو پھر اللہ کی طرف سے مختصر دعا کر کے ہی، اللہ کی طرف توجہ کر کے، اللہ سے فریاد کر کے اللہ سے استخارہ کر لے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استخارہ تو کر رہے ہیں، اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کے رزلٹ کے سلسلے میں ہم لوگوں کو بہت لوگ پریشان کرتے ہیں۔ استخارہ کرتے ہیں اور اگلے دن سے فون آنا شروع ہو جاتا ہے، مولانا خواب میں لال دکھا، مولانا خواب میں ہرا دکھا، مولانا خواب میں پانی دکھا۔ دیکھیے استخارے کا رزلٹ خواب ہی کے ذریعے ملے یا آپ استخارہ کر کے سوئے اور وہ کوئی خواب آیا تو وہ خواب آپ کے استخارے سے ہی جڑا ہوا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اصل میں جو جتنا مقرب ہوتا ہے اس کو جواب بھی اتنی جلدی ملتا ہے، اس کو جواب بھی اتنی جلدی ملتا ہے۔ ہم لوگ تو عام دنوں میں تو رب سے الگ الگ رہتے ہیں، جہاں ضرورت پڑتی ہے تب جا کر کے ہم چاہتے ہیں، اللہ کے در پہ آتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں بس آئے اور ابھی ہماری دعا قبول ہو جائے۔ عام دنوں میں رب سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک صاحب جو ہے نماز کی فکر نہیں، بالکل بے دلی کی زندگی گزر رہی ہے، اب جاب وغیرہ چھوٹ گئی تو وظیفہ پوچھا، ایک ہفتہ انہوں نے وظیفہ پڑھا، اس نے بولا نا ایک ہفتہ پڑھ لیا اب تک کوئی رزلٹ نہیں آیا۔ تو اگر جلد رزلٹ چاہیے تو اللہ سے جڑ کے رہیے، جو جتنا جڑا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کی اتنی ہی زیادہ نگہبانی کرتے رہتے ہیں۔ ہم تو جڑ کے نہیں رہتے نا، ضرورت کے وقت جڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال استخارے کا رزلٹ اور نتیجہ خواب ہی کے ذریعے ملے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن خواب کے ذریعے ملتا ہے۔ اسی لیے علماء لکھا ہے کہ استخارہ کر کے یکسوئی کے ساتھ پاک و صاف جگہ پہ سوئے، کیونکہ اچھے خواب کا تعلق بھی جگہ کی پاکی سے ہے۔ بستر ناپاک ہو، گھر ناپاک ہو تو اس خوابوں میں ان چیزوں کا بھی اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ بعض لوگ جو ہے بہت ڈراؤنا خواب دیکھتے رہتے ہیں، اکثر بیشتر شیطانی خواب دیکھتے ہیں، تو اس کے پیچھے زیادہ تر ان کے گھر کی اور بستر وغیرہ کی ناپاکی کا بھی سبب ہوتا ہے۔ تو پاک جگہ پہ سوئے تاکہ اللہ کی طرف سے جو انوارات اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں وہ ان انوارات کو قبول کرنے کے قابل ہو سکے۔ جہاں سو رہے ہوں وہاں پہ کچھ ایسی رکاوٹیں ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ آنے والی نعمت کہیں ہم سے دور ہو جائے گی۔ پاک و صاف جگہ پہ سو جائے۔ اس کے بعد اگر کوئی خواب آیا تو بہتر یہ ہے کہ کسی خواب کے صحیح جانکار سے اس کی پوری تفصیل بتا کر کے معلوم کر لیا جائے کہ بھائی ایسا ایسے ہمارے خواب دیکھا ہے۔ خواب بھی بتانے میں ہر کس و ناکس کو نہیں بتانا چاہیے، اور بتانا بھی چاہیے تو کسی ایسے انسان کو کہ جس کے علم پر، جس کے تقوی پر آپ کو اعتماد ہو، اس کو بتانا چاہیے اور تفصیل بتانا چاہیے، کیونکہ خواب کی تعبیر خواب کی تفصیلات میں چھپی ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ بس راستے میں چل جو ملا دوست کو بتا دیا، فلاں کو بتا دیا، فلاں کو بتا دیا، نہیں، بلکہ خواب کے سلسلے میں انشاءاللہ کبھی تفصیل بتاؤں گا۔ ہر کس و ناکس کو جہاں تک ہو سکے اپنا خواب نہیں بیان کرنا چاہیے۔ خیر، تو جو آپ کے خواب کی صحیح تعبیر جانتا ہو، سمجھ سکتا ہو، بتا سکتا ہو، اس کو بتائیے، لیکن خواب ہی میں آپ کی رہنمائی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں کوئی چیز نہیں نظر آتی لیکن دل کا رجحان بدل جاتا ہے، دل کسی ایک طرف مائل ہو جاتا ہے، یہ بھی استخارہ کی کامیابی ہے، یہ بھی نتیجہ ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا کہ دل سے بھی کوئی فیصلہ آپ نہیں کر پا رہے ہیں، دل کا تردد بھی باقی، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ، تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کام میں یا تو رکاوٹ آ جاتی ہے یا کام کی رکاوٹیں دور ہو کر کے کام آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک مدد مل جاتی ہے۔ تو کسی بھی طریقے سے ہو
اور جب تک کوئی واضح نتیجہ سامنے نہ آئے اس وقت تک استخارے کا عمل جاری رکھنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ 7 دن تک استخارہ کیا جائے، کیونکہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا کہ فاستخر فیہ ربک 7 مرات، کہ اس میں اللہ سے اپنے رب سے 7 مرتبہ استخارہ کرو۔ تو اس طریقے سے ہم اللہ سے خیر کے طلبگار بن کر کے جب کوئی فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے فیصلے ہمیں شرمندگی سے بچائیں گے اور ہمارے فیصلے اچھے ہوں گے، اور جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں ہمارے رب کی رحمت اور رب کی مدد شامل حال ہوگی، اور جہاں رب کی رحمت کا سایہ ہو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں انسان پریشان نہیں ہو سکتا ہے، وہاں تو قادر مطلق کا سپورٹ اور سہارا اسے ہر مشکل سے آگے بڑھا دے گا، ہر مشکل سے نکال کر کے اسے کامیاب کر دے گا۔ تو ہم سب کو اس عمل کو بھی جاری رکھنا ہے۔ ایک مسئلہ اور سن لیجئے، تو ایک تو میں نے بتایا کہ وہ جو مختلف لوگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں اور فال نکلوا کر کے استخارہ کراتے ہیں تو وہ تو درست نہیں ہے۔ البتہ علماء نے لکھا ہے کہ جو استخارے کا طریقہ بتایا، جیسے یہ نماز پڑھ کے استخارہ کر رہے ہیں یا اللہ کی طرف دعا کے ذریعے اللہ کی طرف توجہ کر کے استخارہ کر رہے ہیں، یہ صاحب معاملہ بھی کر سکتا ہے اور اس سے جڑے ہوئے لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بیٹے کا معاملہ ہے تو اس میں جو ہے وہ خود بھی کریں، ان کے والد کریں، ان کی والدہ کریں، یہ لوگ بھی، دوسرے لوگ بھی استخارہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جس کا تعلق ہو اس معاملے سے، جس کا تعلق ہو اس معاملے سے وہ استخارہ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جتنی توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، جس کا عام اس معاملے سے خیر و شر کچھ جڑا ہوا ہے ہی نہیں، اس کو کیا مطلب ہے اس سے۔ لیکن اس طریقے سے دوسرے بھی استخارہ کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی عالم دین ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، آپ ان کو جانتے ہیں، آپ ان سے مشورہ کر رہے ہیں، اب وہ مشورہ دینے سے پہلے استخارہ کر لیں کہ بھائی میں ان کو صحیح مشورہ دے سکوں، بالکل کر سکتے ہیں۔